अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया तो शायद आप ना बता पाएं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये सवाल किया, ऐ मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुनेंगे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज़ को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अबू कुवैस पहाड़ी पर चढ़ करके एक बड़े पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ए लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनवाया है और तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, क्या तुम अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लब्बैक कहोगे? तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज़ को दुनिया के हर इंसान ने सुना, यहाँ तक के पेड़ पौधों को भी ये आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधे भी ये ख्वाहिश करने लगें कि वो भी अल्लाह ताला के इस घर की ज़ियारत करें। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज दुनिया में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी थी। रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल करके ज़मीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर ला करके खानाए काबा की तामीर की, लेकिन उसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो भयंकर तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर इस तूफ़ान में भी खानाए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, इसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर मक्का वाक़ है। यहाँ ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना ही यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबुल वगैरह की झाड़ियाँ थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ पर बैठा दिया, एक मस्कीज़ा पानी, थोड़ी सी खजूर पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार आए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो अता कीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ एक घर बनाऊँ। तो घर की तामीर शुरू हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते हैं और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते हैं। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा करके लाएं ताकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े हो करके तामीर करें। यही मकाम इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते हैं और दुआ करते जाते हैं, ए परवरदिगार, इसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है।
انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے کی، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی اور نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، قریش نے بھی تعمیر کی، اس کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوتی گئی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو قبیر کی پہاڑی سے لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں پر اب وہ قائم ہے۔ روایت میں ہے یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور طاہر الکروی جن کی اس کتاب کو عبدالصمد سارن نے اردو میں منتقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس سے روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیا تو معلوم ہوا یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا کہ خانۂ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلت ہے، گھر والے ہی انہیں جانتے ہیں۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں کے ڈر سے آیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں، خانۂ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت سیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے بنایا، زرہم نے تعمیر کیا، کسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھے۔ قریش کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی لکھتے ہیں، انہوں نے 3 دن تک سوچنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالش حجر اسماعیل میں داخل ہے۔ آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرض سے مناسب ہو جائے، ایک دروازہ داخل کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 بائی 2 فٹ تھی۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن سینہ کی جانب ایک جینا اوپر جانے کے لیے بنایا تھا۔ چھت پر نالا رکھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بہت سی بکریاں ذبح کی گئی۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، آپ کے ساتھ بہت سے قریش برہنہ پاؤں تھے، حتیٰ کہ کنم کے مقام پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیم تعمیر پر تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی۔
ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرم میں کسی خیمے میں آگ جلائی، خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ رکن یمینہ جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر تعمیر کی کہ ابن زبیر نے کعبہ میں ایک اضافہ کیا ہے اور ایک دروازہ مزید دیا تھا اور اسے گرا کر کے قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے۔ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی اسی طرح مشرق کے دروازے کی چوکھٹ اور اندرونی سیڑھی کو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے۔ عثمانی سلطنت مراد راوے کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش میں سیلاب حرم شریف میں داخل ہوا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی۔ اس کے بعد مشرق کی دیوار کا کچھ حصہ بھی اور مغربی دیوار بھی اور چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، اس طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ دعا ہے یا رب کریم مولائے تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو حج جیسی عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں اور ثواب کی نیت سے کعبہ شریف کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔